وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 12 آیتیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، چنانچہ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر تم اسے مجھ پر نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میرا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو نتیجتاً ہم نے اسے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنایا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو علیہما السلام اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا، بے شک یہ تو صریح جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اس دین سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں ہی کی بڑائی ہو جائے، اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اور فرعون نے کہا، تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ اسے عنقریب باطل کر دے گا، یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو ثابت کرتا ہے گرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 12 آیتیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔ آج کے درس میں دو حصہ اس طریقے سے لے لیں کہ پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 71، 72، 73 تین آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ پھر اسی طرح کہا فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو اگر مسلمان ہے کہیے میں مسلمان ہوں، اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ اور تمام نبیوں کا دین توحید اسلام ہی تھا، اور اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے، اور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔
اللہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین کو پسند نہیں کرتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85۔ اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند نہیں کرتا اور قبول بھی نہیں کیا جائے گا اس سے، وہ لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، تمام نبیوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانوں۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 کے درمیان کیا ہے؟ اصل میں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 93 تک 19 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام، جادوگر، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، لیکن آج کے درس میں ہم صرف 8 آیتیں لے رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، بہت ساری نشانیاں لے کر آئے، 9 نشانیوں کا تذکرہ ہے، جیسے طوفان ہے، ٹڈی ہے، پھر اسی طریقے سے جوئیں ہیں، میڈک ہے، خون ہے، پھر ہاتھ بغل میں رکھتے تو سفید ہو جاتا، لاٹھی ہے، قحط سالی ہے، پھلوں میں کمی ہے، یہ سب نشانیاں لے کر آئے تاکہ وہ ڈر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو آزماتے ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ وہ مجرم قوم تھی، اس لیے وہ لوگ نہیں مانے۔ تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے فرعون کے دربار میں تو فرعون نے کیا کہا؟ ارے یہ تو جادوگر ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر لوگ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں پائیں گے۔ تو جادوگروں کی جادوگری کب کامیاب ہوگی؟ جب اللہ چاہیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ جادو گناہ کبیرہ میں سے، یہ سیکھنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرعون نے اور ان کے ماننے والوں نے کہا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ اور ہارون، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی جادوگری کو ختم کرنے والا، ان اللہ سیبطلہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لاٹھی ڈالی اور لاٹھی نے ہر چیز کو نگل لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق مفسد قوم کے عمل کو صحیح نہیں کرتا، فساد مچانے والی قوم کے عمل کو، کام کو درست نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے حق بات کیا، چاہے مجرم لوگ ناپسند کریں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔